ہے جماعت اسلامی مرکز نگاہ جماعت اسلامی کے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان، جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب بھی وہ اسی متعلق اس اور کچھ دوسرے امور سے متعلق ایک دھرنا دیے بیٹھے ہیں. گورنمنٹ سے ان کی بات بھی ہوئی ہے، اسی متعلق اپنے مطالبات بھی انہوں نے رکھے ہیں. وہ کیا مطالبات ہیں اپنے بھی ہیڈ لائن میں سنے بھی. میں شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑی نوازش نعیم صاحب، وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. پہلے تو کوئکلی مجھے ذرا یہ بتا دیجیے آپ کا اور گورنمنٹ کا، چونکہ وہ بھی آپ اسی ٹرانسمیشن کے موضوع سے متعلق ہی آپ کا دھرنا، تو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کی گورنمنٹ سے بات چیت کس نہج تک پہنچی ہے؟ بس دیکھیں، آج پہلی میٹنگ ہے. کل وہ آئے تھے تو ظاہر ہے ہم نے پھر اس پر اتفاق کیا کہ بات چیت تو ظاہر ہے کرنی ہوگی، حکومت ہے اور اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو بات کر کے ہم اپنا موقف پورا بیان کریں گے، مطالبات ان کو دیں گے اور اس کے بعد اگر وہ سنجیدہ ہوں گے تو ٹھیک ہے، پھر اس دھرنے کو ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا. تو پہلی میٹنگ اس کی ابھی ہو رہی ہے. بات بالکل واضح ہے کہ دھرنا اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے اور ہماری بہت جو واضح طور پر موقف ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کو کمی کرو اور اس سطح پہ لے کر آؤ جو بجلی کی کاسٹ ہے. ہم کیپیسٹی چارجز نہیں دیں گے. پاکستان کے عوام فیصلے تمہارے بھگتے ہم، یہ نہیں چلے گا. یعنی جائز طریقے سے ظاہر ملک میں جو چیز بھی ہوگی اس کو تو ظاہر سب کو مل کر کرنا ہوتا ہے. حکومت کی آپ کو سنجیدگی کوئی نظر آئی اب تک حافظ صاحب؟ جو یعنی ایک ہوتا ہے نا باڈی لینگویج سے کل جب وہ آئے تھے تھوڑا سا، ہاں کل جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم تو فیس ویلیو پہ تو ظاہر ہے کہ ہم کسی کی نیت کو تو نہیں دیکھ سکتے. البتہ انہوں نے یہ کام صحیح نہیں کیا تھا کہ چاروں طرف سے اسلام آباد کو سیل کر دیا تھا اور ہمارے سینکڑوں کارکنوں کو اس دن گرفتار کیا تھا. اور ہم نے پہلے بھی یہ تو ملنا چاہ رہے تھے ایک دو دن پہلے، لیکن ہم نے کہا تھا جب تک ہمارے سارے کارکنان چھوٹیں گے نہیں تو مذاکرات بھی شروع نہیں ہوں گے. تو صبح تک صرف 8-10 رہ گئے تھے اور وہ بھی لیاقت صاحب کی ان سے بات چل رہی تھی کہ بات چیت شروع ہی اس وقت ہوگی جب سب لوگوں کو ریلیز کر دیا جائے گا. تو الحمدللہ میکسیمم کارکنان اب ہمارے اور آپ آج کم از کم آج کی تاریخ تک تو آپ کہیں آگے مارچ نہیں کر رہے نا؟ چونکہ خبر یہ بھی آئی تھی کہ جناب اگر آج ہم مطمئن نہیں ہوئے تو آگے ڈی چوک کی طرف. آج کی تاریخ میں تو آپ کہیں آگے نہیں جا رہے نا؟ نہیں دیکھیں، اگر تو لیاقت صاحب رپورٹ ہمیں دیں گے ابھی، اور ان کی جو ٹیم 4 رکنی ہے، امیر العظیم صاحب ہیں، اس میں فراست صاحب ہیں، نصر اللہ رندھاوا صاحب ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ حکومت کا موڈ کیا ہے. اگر تو وہ ٹالم ٹولی سے کام لیتے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوگی. آج ہم نے رکھا ہوا ہے جلسہ عام ابھی مغرب کے بعد، اور بہت بڑی تعداد میں، یعنی جو 2 دن سے دھرنا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن انشاءاللہ آج اس سے بھی بڑا ہوگا. اور کل ہم نے خواتین کا جلسہ عام رکھا ہوا ہے. آپ کی بھی کیا یہی رائے ہے کہ بجلی کے بلوں جنہوں نے کمر توڑ دیا، عوام کی بیڑے غرق ہو گیا، برباد ہو گئے لوگ، اور ابھی تو میں نے بھی کہا کہ اگر لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں سے ورسٹ ہو گیا ابھی تو غلط لگ رہا ہے، ورسٹ از یٹ ٹو کم. سو آپ کی بھی کیا رائے یہ کہ جو آئی پی پی سے متعلق مسئلہ ہے جس کی بہت تکرار کر چکے، لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گیا کہ کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے، سارا کچھ کو ریپیٹ نہیں کرتے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس میں کلیدی مسئلہ یہی ہے اگر یہ مسئلہ کسی طریقے سے حل ہو جائے تو 60-70-80% مسئلہ بجلی کے بلوں سے متعلق ویسے ہی حل ہو جاتا ہے؟ ہاں اگر اس کو ایڈریس کر لیا جائے. دیکھیں اس میں بھی کیٹیگریز ہیں. کچھ ایسے آئی پی پیز ہیں جو اپنا کام پراپر طریقے سے کر رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ ہیں ایسی جیسے ونڈ کی ہیں، فلاں کی ہیں، ان میں سے کچھ بہتر بھی ہیں کہ جن کی پرفارمنس صحیح ہے اور ان سے زیادہ بجلی لی جا سکتی ہے اور ان کو کیپیسٹی چارجز کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن بعض تو ایسے ہیں جو ٹوٹل فراڈ ہیں کہ جو گنے کی پھوک بیگاز جسے کہتے ہیں اس کے اوپر پلانٹ چلتا ہے، اور جو لکھا ہوا ہے معاہدے کے اندر وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امپورٹڈ کول، زمین آسمان کا فرق ہے ریٹ میں، لیکن وہ سارے ریٹ پاکستان کی قوم ادا کرے جبکہ وہ 15%، 20%، 25% کیپیسٹی پہ چل رہے ہوں. تو اس طرح کے تو سب بند کرنے ہوں گے. اور اس کے بینیفیشریز جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، ہمارے ارد گرد کے ہی لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں؟ کیونکہ آپ کا اس پہ زیادہ کام ہے. 70% پاکستانی ہیں. ہاں جی 70% پاکستانی آئی پی پیز ہیں، جس میں گورنمنٹ بھی شامل ہے، گورنمنٹ کے شیئرز بھی شامل ہے بہت ساروں میں، پنجاب گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کے تھوڑے تھوڑے، وفاقی حکومت کے اور گورنمنٹ میں موجود پارٹیوں کے. میں تو حیران ہوں کہ جو پارٹیاں 30-35 سال سے ہر حکومت کا حصہ ہیں انہوں نے بھی زور زور سے بولنا شروع کر دیا ہے. اچھا جب فکس ہوں گے نا تو یہ سب فکس ہوں گے کہ الیکٹرک مافیا کس طرح مسلط ہوئی. ظاہر ہے ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور 3.5 سال کے لیے پی ٹی آئی بھی آئی تھی. کن لوگوں کے پاور پلانٹ سے ذرا بتائیں نا، آپ کا اس میں پوری تحریک چلی نا، کیا ہے، کون لوگ ہیں جس پہ آپ کو حتمن معلوم ہو کہ یہ بھائی یہ تو خود بینیفیشریز ہیں؟ نہیں میں تو 2 باتیں ہیں نا. ایک حکومتی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں کہ آج کل فیشن ہو جاتا ہے نا، جب دیکھتے ہیں کہ دھرنا ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے، کارکنان پٹ گئے، تحریک چل گئی، تو آئے ہم بھی وزن ڈال دیتے ہیں. تو ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیاں بھی کودنے لگتی ہیں کہ بھائی ہمارا بھی نام ایف آئی آر میں.
اچھا اب باقی یہ ہے کہ جہاں تک پیپلز پارٹی وہ تو 94 میں شروع ہوا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ نون لیگ اس نے اس پورے کو عملی نامہ پہنایا. خود شریف خاندان کی IPP موجود ہیں, خود جو ہے وہ ان کے قریب ترین لوگ ہیں ان کی موجود ہیں, مثلا منشا گروپ ہے, مثلا جو ہے وہ رزاق داؤد صاحب ہیں تو پچھلی حکومتوں میں بھی شامل رہے, PTI کی حکومت میں ندیم بابر صاحب ہیں, مثلا حبیب اللہ گروپ ہے, مثلا جو ہے وہ اسی طرح کے جو بہت سارے قریبی لوگ ہوتے ہیں, پوری ایک فہرست موجود ہے. افراد کے نام لینا میں عموماً اس سے اوائڈ کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے بینیفیشری ہوتے ہیں, حکومت میں شامل پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں اور بھگتتے ہمیں. ہاں البتہ اس میں تقریباً 23% جو ہے وہ باہر کی IPPs بھی ہیں, چائنا, اور ہم اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ چائنا ہمارا دوست ہے اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اس سے بھی بات ہونی چاہیے, ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے. جب پاکستان کی معیشت تباہ ہے تو اسٹریٹجک پارٹنر کو ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے, ہمیں بھی وقار کے ساتھ اس سے بات کرنی پڑے گی. لیکن اگر کچھ IPPs گورنمنٹ کی ہیں اور گورنمنٹ کے اداروں کی ہیں, خود ہمارے آرمی کے بہت سارے اداروں کی ہیں, ان سے کیوں نہیں بات ہوگی؟ ملک کی آرمی ہے نا, ملک کے ادارے ہیں, وفاقی حکومت ہماری ہے نا, تو ہم اب یہ بہت غریب عوام پہ اور مڈل کلاس پہ کیوں ڈالیں؟ تو سب کو ری نیگوشیٹ کرو, اور تنخواہ دار لوگ, آخری بات وسیم یہ ضرور سن لیں, تنخواہ دار لوگوں کا سلیب ختم کرو. صحیح, یہ تو آپ بھی سب سے بڑا مطالبہ وسیم آپ کا ہونا چاہیے, کیٹیگری میں ساری بجٹ ٹرانسمیشن میں یہ چیخ چیخ کے گلا سوکھ گیا. بالکل ٹھیک ہے, بہت نواز, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں.